بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہنامہ اسلام جلد اول کا چھٹا باب مکمل ہو چکا ہے، جس میں ہجرت مدینہ کے متعلق حالات و واقعات کو ابو الاثر حفیظ جالندھری مرحوم نے بہت خوبصورتی اور شائستگی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ آج کی اس 28ویں ویڈیو میں شاہنامہ اسلام جلد اول کا 7واں باب شروع کیا جائے گا، جو ان مسائل کے متعلق ہے جو مدینہ میں مسلمانوں کو کفار مکہ اور یہودیوں کی طرف سے درپیش تھے۔ مدینے میں ضیاء افغن ہوئے جب حضرت والا، خدا نے کر دیا جب ظلمت باطل کا منہ کالا، قریش اس تازہ ناکامی سے کھسیانے ہوئے ایسے، یہ قتل و خون کے مشتاق دیوانے ہوئے ایسے کہ فوراً ہو گئے پختہ ارادے کشت و غارت کے، مدینے تک بڑھائے حوصلے اپنی شرارت کے۔ وہ مسلم جن پہ بیداد و جفا کرنے کے عادی تھے، ہمیشہ جن پہ ظلم ناروا کرنے کے عادی تھے، ہنسا کرتے تھے یہ ظالم تڑپتے دیکھ کر جن کو، ستانے کا تہیہ کر چکے تھے عمر بھر جن کو، لٹاتے تھے جنہیں تپتی ہوئی بالوں کے بستر پر، رگے گردن رہا کرتی تھی جن کی نوگے خنجر پر، جنہیں آزاد رہ کر سانس لینے کی مناہی تھی، خطا جن کی فقط پابندی امر الہی تھی۔ قریش ان کی یہ آزادی گوارا کس طرح کرتے، بھلا صلح و صفا کا یہ نظارہ کس طرح کرتے؟ وہ جن کی سرد آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں، وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینے میں، اگرچہ 300 فرسنگ پر بستے تھے بیچارے، مگر چلتے تھے رہ رہ کر دل کفار پر آرے۔ نبی کے اس طرح زندہ نکل جانے کا غصہ تھا، زمانے پر سے نازک وقت ٹل جانے کا غصہ تھا۔ یہ غصہ تھا کہ پیاسی رہ گئیں خونخوار تلواریں، زمین پر کیوں نہ بہہ نکلی مقدس خون کی دھاریں۔ ہوئی جب ہر طرح ناکام ہر تزویر ہر سازش، غرور و عجب کو صدمہ ہوا زخمی ہوئی نازش۔ نہایت تیش کھایا دانت پیسے اہل مکہ نے، بالآخر جنگ کی ٹھانی نبی سے اہل مکہ نے۔ مدینے والوں کو ایک اشتعال انگیز خط لکھا، ڈرایا اور دھمکایا، بہت ہی تیز خط لکھا کہ اپنے سر پہ خود ہی جنگ کو بلوا لیا تم نے، ہمارے مجرموں کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا تم نے، تمہیں لازم ہے خط کو دیکھتے ہی یہ کڑی ٹالو، محمد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالو، وگرنہ یاد رکھو ہم نے بھی سوگند اٹھا لی ہے، قسم اپنے حبل کی، لات کی، عزا کی کھا لی ہے کہ ہم سب مل کے تم لوگوں پہ فوراً حملہ کر دیں گے، گلی کوچے تمہارے شہر کے لاشوں سے بھر دیں گے، جوانوں کو تمہارے چیل کووں کو کھلائیں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں اپنی بنائیں گے۔ یہ خط مکہ سے عبداللہ ابی کے نام پر آیا اور اس نے دیکھتے ہی ساتھیوں کو اپنے دکھلایا۔ مدینے کا یہ بدقسمت مسلمانوں سے جلتا تھا، رسول اللہ کے آنے سے کف افسوس ملتا تھا۔ مسلمانوں کی آمد سے مٹا تھا اقتدار اس کا، کہ جب مشرک تھے لوگ ان پر تھا پورا اختیار اس کا۔ یہ اس بستی کے دارالعمل بن جانے سے جلتا تھا، چھینی تھی ہاتھ سے شاہی، کف افسوس ملتا تھا۔ رسول اللہ کی تعلیم سے سب ہو گئے یکساں، اخوت آ گئی اور بھائی بھائی بن گئے انسان۔ خیال اس کا یہ تھا میں بادشاہ ہوں اس مدینے کا، مگر اب کوئی بھی پرساں نہیں تھا اس کمینے کا۔ مسلمانوں سے جب لڑنے کے منصوبے لگا کرنے، یہ سن کر آپ سمجھایا اسے آ کر پیغمبر نے، کہا اے بے وقوفو کیا اجڑنا چاہتے ہو تم، کہ اپنے بھائی بندوں ہی سے لڑنا چاہتے ہو تم؟
تمہارے بھائی بیٹے سب کے سب پکے مسلمان ہیں، اگر ان سے لڑو گے خود تمہارے ہی یہ نقصان ہے۔ یہ سن کر چل دیے سب ساتھ والے اس منافق کے، خدا نے دست و بازو کاٹ دیے اس منافق کے۔ منافق چپ ہوا، اور چپ ہی رہنے کی ضرورت تھی۔ بظاہر چپ تھا لیکن دل میں کینہ تھا، کدورت تھی۔ مدینے میں یہودی بھی بڑی کثرت سے رہتے تھے جو اپنی قوم کو پیغمبروں کی قوم کہتے تھے۔ یقین رکھتے تھے یہ توریت کی پیشن گوئی پر کہ اسماعیل کی اولاد میں ہوگا وہ پیغمبر جو سیدھا راستہ سب کو دکھائے گا، پرستاران حق کو تخت شوکت پر بٹھائے گا۔ انہیں معلوم تھا اب وہ پیغمبر آنے والا ہے، بشر کے واسطے روشن شریعت لانے والا ہے۔ یہ بیٹھے انتظار ہادی موعود کرتے تھے، میانے اہل یثرب کاروبار سود کرتے تھے۔ دنات کے سبب عقل و خرد کو کھو گئے یہ بھی، نبی تشریف لے آیا تو دشمن ہو گئے یہ بھی۔ سبب یہ تھا نبی قائل تھا عیسیٰ کی صداقت کا، سمجھتا تھا اسے ایک برگزیدہ رب عزت کا۔ یہودی ہر طرح جھٹلا چکے تھے اس پیغمبر کو، صلیب مرگ تک پہنچا چکے تھے اس پیغمبر کو۔ بھلا وہ شخص جو اس ظلم کو مذموم ٹھہرائے، جو پیغمبر کو پیغمبر کہے، معصوم ٹھہرائے۔ یہودی اس کو پیغمبر اگر جانے تو کیوں جانے، اسے سمجھیں تو کیا سمجھیں، اسے مانیں تو کیا مانیں۔ غرض یہ لوگ بھی اندر ہی اندر سخت دشمن تھے، دغاباز اور محسن کش تھے، مکار اور پرفن تھے۔ رسول اللہ کی عظمت کے گرچہ دل سے قائل تھے، مگر یہ ان کی فطرت تھی، عداوت ہی پہ مائل تھے۔ بباطن سازشیں تھیں اور بظاہر کچھ نہ کرتے تھے۔ معاہد ہو چکے تھے، اوس و خزرج سے بھی ڈرتے تھے۔ مسلمان ہونے والے اوس و خزرج کے قبائل تھے، اگرچہ زر میں کم تھے، زور میں مد مقابل تھے۔ یہ انصار رسول اللہ خوش تھے، فقر و فاقے میں زراعت پر لگے رہتے تھے، یثرب کے علاقے میں۔ ہدایت پا کے اپنی خوبی قسمت پہ نازاں تھے، خدا کے فضل یعنی آیا رحمت پہ نازاں تھے۔